لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجا وحاد عنها غرق. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، سب سے پہلے خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ خدا نے ہمیں عدم سے نکال کر وجود کی وادی میں بھیجا. ہم معدوم تھے، کچھ نہ تھے، خدا نے ہمیں وجود بخشا. اور پھر خدا کا ادا اور بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، خدا نے ہمیں وجود بخشا، لیکن خدا اگر چاہتا تو وجود بھی کئی طرح کا بخش سکتا تھا. خدا چاہتا تو ہمیں وجود دیتا، حیوانات کا، جمادات کا، نباتات کا، ان کا بھی وجود ہے. لیکن خدا نے جب ہمیں وجود بخشا تو انسان کا وجود بخشا. پھر خدا کا شکر اور بھی ادا ہونا چاہیے. جب خدا نے ہمیں وجود بخشا، انسان بنایا، اور پھر ایسا ہمیں بنایا کہ لوگ ہمیں مسلمان کہہ سکیں. خدا نے صرف انسان نہیں بنایا بلکہ انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا. اور پھر خدا کا شکر اس بات پر اور بھی زیادہ ہونا چاہیے کہ صرف مسلمان میں کسی اور فرقے میں نہیں رکھا، بلکہ مسلمان کے بعد خدا نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. ہمیں شیعان حیدر کرار میں رکھا، ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا، اور خدا نے ہمیں سفینہ نجات عطا کیا. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا: نحن سفینۃ النجات، ہم اہل بیت سفینہ نجات ہیں. کوئی ایک فرد خاص نہیں ہے کہ صرف پیغمبر سفینہ نجات یا صرف امام علی سفینہ نجات، بلکہ پیغمبر نے فرمایا: نحن، ہم اہل بیت سب کے سب، یہ 14 معصومین ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں. تو خدا کا شکر یہ ہے کہ خدا نے ہمیں گمراہی سے نکالنے کے لیے نجات کی کشتی عطا کی. اچھا، یہ نجات کی کشتی نجات تک پہنچائے گی کیسے؟ گمراہی سے نکالے گی کیسے؟ کیا ہمیں کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا؟ یہ کشتی خود آئے گی، ہمیں لے جائے گی؟ پہلے تحلیل کرتے ہیں کشتی کے بارے میں کہ آخر کشتی کہتے کسے ہیں اور نجات ہے کیا؟ نجات ہے گمراہی سے نکالنا. کشتی کہتے ہیں ایک سواری کو، جس پر انسان سوار ہوتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے. یہ کام ہے کشتی کا کہ وہ اپنے سوار کو اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں وہ سوار چاہتا ہے. کشتی نکلی
نکلنے کے بعد دھیمے دھیمے بڑھ رہی ہے منزل کی جانب، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کشتی جو نکلی ہے وہ 100% یعنی حتماً منزل مقصود تک پہنچے گی۔ کیوں دعویٰ نہیں کر سکتا؟ راستے میں طوفان آتا ہے، بھنور آتا ہے، ممکن ہے کہ کشتی طوفان میں گرفتار ہو جائے، کشتی بھی ڈوب جائے، سوار بھی غرق ہو جائیں۔ یعنی کائنات کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کشتی جو نکلی ہے اپنی منزل سے منزل مقصود تک پہنچا دے، کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ کشتی بنی ایسی ہوتی ہے، کوئی کشتی کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لے جائے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات طوفان کا مقابلہ کر لے گی، مگر جب کوئی بڑا طوفان آ جائے یہ کشتی بھی گرفتار ہو جائے گی، یہ سوار بھی ڈوب جائیں گے۔ مگر کیا کہنے خدا کی ذات کے، خدا نے ایسی کشتی بنائی، ایسی سفینہ نجات بنا کے دیا ہمیں، اگر بڑے سے بڑا طوفان بھی آ جائے طوفان گھٹنا ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے، طوفان گھٹنا ٹیکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ کشتی جو نکل پڑی ہے تو پھر منزل مقصود تک جا کے دم لے گی، اب یہ طوفان میں گرفتار ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں ہم نے یہی تو دیکھا کہ کشتی تھی نجات کی، 72 سوار تھے، سامنے یزیدی طوفان تھا، طوفان جا رہا تھا کشتی کو ڈبا دیا جائے، سواروں کو غرق کر دیا جائے، مگر یہ کشتی نجات کی جانب اپنے سوار کو لے کر کے بڑھتی گئی، ادھر سے طوفان آ رہا ہے، ادھر سے کشتی جا رہی ہے، مگر ایک موقع ایسا آیا یزیدی طوفان اپنا گھٹنا ٹیکتا ہے اور یہ حسینی کشتی، یہ کشتی نجات اپنے 72 سواروں کو لے کر نجات کی منزل پر پہنچی، اور صرف ایسا نہیں کیا اس کشتی نے کہ 72 کو نجات دے دی، بلکہ 72 کو ایسی نجات دے دی اور اگر کوئی 72 کے نقش قدم پر چلے تو وہ بھی نجات یافتہ ہو جائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو خدا کا احسان ہے، خدا کا شکر ہے، خدا نے ہمیں نجات کی کشتی دی، سفینہ نجات دیا خدا نے، اور یہ سلسلہ سفینہ نجات کا چلتا رہا۔ پیغمبر اسلام امام علی، امام حسن، امام حسین، چلتا چلتا یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ بھی ایک کشتی نجات ہے، نجات کی کشتی ہیں، اور خدا نے انہیں مبارک بنایا۔ ابو یحییٰ کی روایت ہے، کتاب اصول کافی جلد 6 صفحہ نمبر 561 پر یہ روایت موجود ہے کہ ابو یحییٰ 8ویں امام کے پاس بیٹھے ہوئے، امام رضا کے پاس، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ امام اپنے فرزند کو جو ابھی کم سن ہیں، 2 سال کی عمر ہوگی یا 3 سال کی عمر، کم سنی کا عالم ہے، امام اپنے شہزادے کو، اپنے فرزند کو کیلے کا چھلکا چھیل کے کیلا کھلا رہے ہیں۔ ابو یحییٰ نے دیکھا، نگاہ پڑی نوے امام کے چہرے پر، نور دیکھا، عظمت و جلالت دیکھی، روب و دبدبہ دیکھا، اور مسکرا کے کہتے ہیں 8ویں امام سے، مولا یہ مولود کتنا مبارک ہے۔ امام نے کہا ابو یحییٰ یہ نہ کہو کہ یہ مولود کتنا مبارک ہے، بلکہ ابو یحییٰ میں تمہیں بتاتا ہوں کائنات میں اب تک اس مولود سے زیادہ مبارک نہ تو کوئی مولود آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اب امام کے فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں اور بھی مولود آئے ہیں جو مبارک تھے، لیکن یہ مولود ان سب سے زیادہ مبارک، یعنی مبارک تر۔ قرآن میں خدا نے فرمایا، ایک حکایت کی ہے خدا نے جناب عیسیٰ کی، جب جناب عیسیٰ یہ بتا چکے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، مجھے خدا نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہیں پر جناب عیسیٰ نے ایک اور فقرہ کہا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا مَا أَيْنَ كُنْتُ، کہ خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جس جگہ جاؤں۔ تو قرآن کی روح سے ایک اور مبارک ملا،
جناب عیسیٰ اللہ کے نبی، صاحب شریعت، صاحب کتاب، پیغمبر، کیا کہا؟ خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے، ما این کنتو، میں جس جگہ بھی رہوں گا میں مبارک رہوں گا۔ بہت توجہ جملے پر، میں جس جگہ رہوں گا میں مبارک رہوں گا۔ آخر کوئی فرق تو ہونا چاہیے، بھائی عیسیٰ خدا کے پیغمبر مبارک ہیں، 8ویں امام کے بیٹے 9ویں امام امام محمد تقی یہ بھی مبارک ہیں، لیکن یہ مبارک تر ہے، تو آخر معلوم کیسے ہو کہ مبارک زیادہ کون ہے؟ بھائی دعویٰ دونوں کا ہے، یہ بھی مبارک ہے، ان کا دعویٰ ہے یہ مبارک تر ہے۔ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، کوئی شاہد تو ہونا چاہیے، کوئی گواہ ہونا چاہیے، کوئی تائید ہونی چاہیے، کوئی ایسی وجہ ہونی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ عیسیٰ مبارک ہے، امام مبارک تر ہے۔ کیا ایک وجہ ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں جہاں رہوں گا میں مبارک رہوں گا، لیکن امام جہاں رہیں گے وہ جگہ مبارک رہے گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جناب عیسیٰ نے کہا میں مبارک، میں جہاں رہوں گا میں مبارک، خدا نے مجھے مبارک بنایا ہے، امام مبارک تر، 8ویں امام، عالم آل محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی محبت میں کہہ رہا ہے، اگر امام کی زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے تو وہ حکم الہی ہے اور مشیت الہی کے مطابق ہے۔ یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو بھی مبارک بنایا ہے اور میں نے محمد تقی کو بھی مبارک بنایا ہے، لیکن اشتباہ نہ کرنا، یاد رکھنا عیسیٰ سے زیادہ مبارک محمد تقی ہیں۔ اچھا، مبارک یعنی بابرکت، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے علماء جب بیان کرتے ہیں بابرکت ہونے کو، مبارک ہونے کو، تو اس کا 2 معنی لیتے ہیں۔ ایک معنی خیر کثیر ہے اور دوسرا معنی ہے وسیع رزق، یعنی رزق وسیع۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو مبارک کے زمرے میں آتی ہیں۔ کسی کے پاس خیر کثیر ہے تو اسے مبارک کہا جائے گا، بھائی بابرکت والا ہے، عام طور سے کہا بھی جاتا ہے۔ کسی کے پاس رزق وسیع ہے تو کہتے ہیں بھائی بابرکت ہے، اس کے پیسے میں، دولت میں کتنی برکت ہو رہی ہے، رزق میں کتنی برکت ہے۔ تو معلوم ہوا یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رزق وسیع اور ایک ہے خیر کثیر۔ یہ معنی ہے مبارک ہونے کا، بابرکت ہونے کا۔ اور یاد رکھیں ائمہ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی فعل کی نسبت امام کی طرف دی جاتی ہے، بلکہ خود وہ فعل بھی امام ہوتے ہیں۔ مثلا جس طریقے سے آپ امام علی کو عالم کہہ سکتے ہیں، اسی طریقے سے خود امام علی کا دعویٰ ہے انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ جس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے، یہ عالم ہے خدا کی جانب سے، اسی طریقے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ خود علم ہے خدا کا۔ کبھی آپ فعل کی نسبت دیں گے ان کی جانب اور کبھی یہ خود فعل ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جب ایک انسان کے اندر وہ فعل کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اس انسان کے اندر اس فعل کی انتہا ہو، وہ فعل معراج پاتا ہو، تو اس انسان کو اس فعل سے منسوب کرتے ہیں، اسے اس فعل سے بلایا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ خود کرم ہے، یہ سخاوت ہے، یعنی اتنا سخی ہے، یہاں سخاوت کی انتہا ہوئی ہے، اس لیے اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ سخاوت ہے، یہ خود انصاف کر رہا ہے، یعنی یہ خود انصاف ہے، یہ خود عدل ہے۔ تو امام مبارک ہیں تو 2 چیزیں ہیں، رزق وسیع، خیر کثیر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء نے فرمایا من ارادہ خیرا کثیرا ورزقا وسیعا فلیتوسل امام الجواد، کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اسے خیر کثیر ملے، اسے رزق وسیع ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ امام جواد سے توسل کرے۔ اگر امام جواد سے توسل کیا جائے گا، یہ مبارک ہیں، یہ تمہیں خیر کثیر بھی دیں گے، یہ تمہیں رزق وسیع بھی دیں گے۔
امام مبارک ہے، ان کی ذات بابرکت ہے۔ جس طریقے سے امام کی ذات بابرکت ہے اور امام نے انہیں نجات کی کشتی بنایا ہے اور ہمارا رہبر رہنما بنایا ہے، تو اب رہبر اگر ہے تو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں امام کے علم کا عمر کتنی ہے؟ امام کی 9 سال ہے امام کی عمر۔ یہ 9 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام بچے کو بالغ بھی نہیں تسلیم کر رہا، یعنی اسلام کی نگاہ میں یہ 9 سال کی عمر اتنی چھوٹی عمر ہے کہ اسلام ابھی نماز و روزہ بھی واجب نہیں کر رہا، یعنی اسلام یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بچہ اسلام نہیں سمجھ رہا۔ یہ عمر ہے 9 سال کی، اور امام کا عالم دیکھیں 9 سال کی عمر میں۔ جب مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح طے کیا امام سے، اور لوگوں کے درمیان یہ بات رکھی کہ میں نے نکاح طے کیا ہے اس شہزادے سے، تو اس وقت چونکہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ہر انسان چاہ رہا ہے کہ نکاح میرے ساتھ ہو جائے، جاگیردار بھی ہیں اور اپنے کو ملا بھی سمجھنے والے ہیں، ہر کوئی چاہ رہا نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ اب کیسے روکا جائے، کیسے منع کیا جائے؟ تو عباسیوں نے ایک سازش کی، سازش یہ کی کہ ان کو نیچا دکھایا جائے، اور جب بزم میں ان کو نیچا دکھایا جائے گا تو یہ توہین ان کی نہیں ہوگی بلکہ یہ توہین بادشاہ کے انتخاب کی ہوگی۔ بس میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ لوگ لگے تھے بادشاہ کے انتخاب کی توہین کرنے، لیکن حقیقت معنوں میں یہ انتخاب بادشاہ کا نہیں ہے بلکہ یہ امام تو انتخاب خدا کا ہے، اور کس کی مجال ہے کہ جو خدا کے انتخاب کی توہین کرے گا، کا انتخاب کی توہین کی جائے۔ عباسیوں نے مشورہ کیا، سازش کی۔ اس دور میں جو سب سے بڑا قاضی تھا اور سب سے بڑا عالم تھا وہ تھا یحییٰ بن اقسم۔ روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ قاضی القضات تھا، یعنی بڑے بڑے قاضیوں پر قاضی یہ تھا۔ اگر کوئی قاضی فیصلہ، جسے آج کے زمانے میں سپریم کورٹ کہہ دیا جائے، اگر بڑے بڑے قاضی کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی اسے حق تصرف تھا۔ اتنا بڑا قاضی، اتنا بڑا عالم۔ اب اتنا بڑا عالم یہ سوچ رہا ہے کہ میری اتنی بڑی زندگی میں سب سے مشکل مسئلہ جو ہوگا میں وہی پوچھوں گا۔ اچھا، یہ بات فطری چیز ہے، آپ اس کو احساس کریں گے۔ اگر کبھی کسی کا آپ سے مقابلہ ہو جائے اور مقابلہ علمی ہو اور آپ اپنے کو عالم سمجھ رہے ہوں اور آپ کو اسے پس کرنا ہو، ورنہ علم کا تو مطلب ہی نہیں ہے پس کرنا، لیکن اگر آپ کو کسی کو پس کرنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی آسان سوال کریں گے؟ یہ فطری چیز ہے کہ آپ نے اب تک اپنی تعلیمات کو کھنگالا اور جتنا مشکل ہو سکے گا آپ سے اتنا مشکل سوال نکالیں گے، وہ سوال سامنے والے کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ یحییٰ ابن اقسم نے اپنی پوری تعلیم کا نچوڑ ایک سوال میں رکھا، اور کیا سوال کیا؟ کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب امام نے امام علی کے لہجے میں کہا تم جو چاہے پوچھ لو۔ روایت موجود ہے، یہی جملہ امام کا ہے، تم جو چاہے پوچھ لو۔ امام خوف نہیں کھا رہے ہیں، امام گھبرا نہیں رہے ہیں، امام ڈر نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام جان رہے ہیں یہ کتنا بھی پڑھ لے لیکن میرے پاس تو علم لدنی ہے، میرے پاس تو خدا کا دیا ہوا علم ہے۔ امام نے کہا جو چاہے تو سوال کر لیں۔ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے، اور بڑے زوم میں، بڑے روب کے ساتھ، کہ اگر کوئی شخص احرام کے عالم میں شکار کر لے تو کیا حکم ہے؟ وہ اس سوال کے بعد خاموش ہو گیا۔ یحییٰ کو لگا شاید اتنا مشکل سوال ہے کہ امام دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، جب کچھ نہ بنے گا تو امام معذرت خواہی کریں گے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ امام مسکرائے، امام نے کہا یحییٰ تمہارا سوال درست نہیں ہے، یحییٰ تمہارا سوال صحیح نہیں ہے،
یہ بتاؤ تم کس شکار کی بات کر رہے ہو اور کس احرام کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارا مطلب شکار سے کسی پرندے کا شکار ہے یا کسی چوپائے کا شکار ہے؟ کیا یہ احرام حج کا تھا یا احرام عمرے کا تھا؟ یہ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ یہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ یہ عالم تھا یا جاہل تھا؟ اس نے پہلی بار شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ یا شکار کرنے پہ نادم تھا یا نادم نہیں تھا؟ اپنا سوال پہلے صحیح کرو۔ جب سوال میں اتنے شکے دیکھی اس کے تو حواس باختہ ہو گئے، ہوش اڑ گئے، پیشانی پر پسینے کے قطرات نظر آنے لگے، ایسا لگا جیسے وہ خود اپنے سوال میں گرفتار ہو گیا۔ اب اس میں اتنی تاب نہ رہی کہ وہ آگے کچھ کہتا، خاموش بیٹھا ہے۔ لیکن جو عباسی ہیں وہ اکسا رہے ہیں، کیا ہو گیا یحییٰ؟ تمہارا سوال ایسا تھا، تم سوال بھی نہیں کر پائے۔ اب جب کافی عباسیوں نے اکسایا تو یحییٰ نے دبے لفظوں میں اور دبے لہجے میں ایک بات کہی کہ مولا، اب تک آیا تھا ذلیل کرنے کے لیے، اب تسلیم کر رہا ہے۔ کہا اچھا آپ ہی ان سارے سوالات کا جواب دے دیجئے۔ تو امام نے کہا دیکھو، اگر احرام باندھنے کے بعد اس نے شکار ہل میں کیا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، حرم میں کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ شکار پرندے کا ہے اور بڑے پرندے کا ہے اور اس نے ہل میں کیا ہے تو اس کے کفارے میں 1 بکری آئے گی، لیکن اگر یہی شکار اس نے بڑے پرندے کا حرم میں کیا ہے تو اس کے ذمے 2 بکری آئے گی۔ اگر یہ پرندے کا شکار کسی چھوٹے پرندے کا شکار ہے تو اور اس نے ہل میں کیا ہے تو اس کے اوپر 1 بکری کا ایسا بچہ آئے گا کہ جو اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ چکا ہوگا۔ لیکن اگر یہی چھوٹے پرندے کا شکار اس نے حرم میں کیا تھا تو اس کے اوپر اس پرندے کی قیمت بھی آئے گی اور 1 دمبا بھی آئے گا۔ اب یہ تو رہی پرندے کی بات، اب آ جاؤ چوپایوں کی بات۔ اگر یہ شکار وحشی گدھے کا تھا اور ہل میں تھا تو اس کے اوپر 1 گائے آئے گی۔ اگر یہی شکار حرم میں تھا تو 2 گائے آئے گی۔ اگر شکار شتر مرغ کا تھا، ہل میں تھا، تو اس کے اوپر 1 اونٹ ہے۔ اگر یہ شکار شتر مرغ کا اس کا ہل میں نہیں بلکہ حرم میں ہے تو 2 اونٹ آئے گا۔ اب اتنی تفصیلات امام دے رہے ہیں۔ پھر امام نے کہا اچھا یاد رکھو، اگر یہ شکار کرنے والا نابالغ تھا اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، اگر بالغ تھا اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، اگر شکار کرنے والا آزاد تھا تو خود کفارہ دے گا، اگر شکار کرنے والا غلام تھا اس کا کفارہ اس کے مالک پر جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر یہ شکار کرنے والا اپنے فعل پر نادم تھا تو اب وہ گناہ سے بچ جائے گا، اس پر کوئی عقاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نادم نہیں ہے تو یاد رکھنا وہ گناہ کا مستحق ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اگر اس نے یہ گناہ 1 بار کیا تھا تو کوئی بات نہیں، خدا کیا اس کفارے کے ذریعے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ وہ اس گناہ کو کرتا رہے گا، اس گناہ پر اصرار کرتا رہے گا تو یاد رکھنا محشر میں خدا کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا۔ جب اتنے سارے سوال کے اتنے سارے جواب یحییٰ نے سنا تو ایک مرتبہ پھر امام کہتے ہیں یحییٰ تم نے تو مجھے آزما لیا، کیا یہ موقع مجھے نہ دو گے؟ کیا مجھے موقع نہ دو گے؟ اب آپ امام کی عمر دیکھیے اور یحییٰ کی عمر دیکھیے۔ یحییٰ کی عمر یہ ہے کہ داڑھی سفید ہو چکی ہے اور امام کی عمر ہے 9 سال کی، امام کم سن ہے۔ پھر ایک امام سوال کرتے ہیں یحییٰ یہ بتاؤ، ایک شخص ہے، اس نے ایک عورت کو صبح میں دیکھا، اس کے لیے حرام تھی، دن ڈھلے دیکھا حلال ہو گئی، ظہر میں دیکھا حرام ہو گئی، عصر میں دیکھا حلال ہو گئی، مغرب میں دیکھا حرام ہو گئی، عشاء میں دیکھا حلال ہو گئی، رات میں دیکھا حرام ہو گئی، صبح میں پھر دیکھا حلال ہو گئی۔
9 سال کی عمر. آپ اندازہ کریں اس عمر میں جب بچے اسلام کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں جہاں امام سمجھا رہے ہیں. ایسا سوال یحییٰ پھر خاموش ہو گیا. پھر یحییٰ نے کہا کہ اس کا جواب تو مجھ سے ممکن نہیں ہے، ہو سکے تو اس کا جواب بھی آپ ہی دے دیجئے. امام یہ جواب یحییٰ کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہر ان افراد کو دے رہے ہیں کہ جو جمع ہوئے تھے اور امام کو ذلیل ہوتا دیکھنا چاہ رہے تھے. امام نے اپنے علم کا تھپڑ لگایا اور امام نے کہا دیکھو وہ عورت ایک کنیز ہے جو کسی اور کی کنیز تھی، لیکن جب ایک شخص نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے لیے حرام تھی. دن ڈھلے اس نے کنیز کو خرید لیا، اس کے لیے نگاہ کرنا حلال ہو گئی. ظہر کے وقت کنیز بیچ دیا کسی اور کو، پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت اس سے عقد کر لیا، پھر وہ اس کے لیے حلال ہو گئی. مغرب کے وقت زہار کر لیا، حرام ہو گئی. عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا، اس کے لیے پھر جائز ہو گئی. رات میں طلاق دے دیا، اس کے لیے پھر حرام ہو گئی. صبح کے وقت رجوع کر لیا، پھر اس کے لیے جائز ہو گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. اب ایسے سوالات کے ایسے جوابات جب امام کے منہ سے سنے تو مامون آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کوئی جو اس جیسا علم رکھتا ہو؟ روایت کا فقرہ ہے سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے. ہم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اس کے علم کے برابر ہو، جو اس کا جواب لا سکے، جو اس کے مقابل کھڑا ہو سکے. یہ ہے امام اور یہ ہے امامت. لوگوں نے بہت چاہا کہ تذلیل کی جائے، مگر کیا کہنے، وہ شعر ہے نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب امام کو خدا نے امام بنایا ہے، دنیا کیسے ذلیل کر سکتی؟ لیکن عزیزو، جب امام کے علم کا مقابلہ نہ ہو سکا تو لوگوں نے دوسرا پیترا آزمایا. جب مامون نے دیکھا کہ میری حکومت تو خطرے میں آ رہی ہے، لوگ تو اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، میری حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، تو اس نے سازش کے تحت اپنی بیٹی کا عقد امام سے چاہا. تو امام نے مصلحتاً عقد کر لیا اور منظوری دے دی. لیکن آپ اندازہ کریں تاریخ کس طریقے سے دہرائی. تاریخ جس طرح پیغمبر کے دور میں آئی، جس طرح امام حسن کے دور میں آئی، وہی تاریخ آج امام جواد کے زمانے میں بھی دہرا رہی ہے. پیغمبر کے زمانے میں ایک خلیفہ، بنا ہوا خلیفہ، اس نے اپنی بیٹی کا عقد پیغمبر ایک معصوم کے ساتھ کیا. وہ پیغمبر کی دشمن تھی، پیغمبر کے شہید ہونے کا سبب بنی. یہی تاریخ جب امام حسن کے زمانے میں آئی تو اس وقت بھی ایک خلیفہ نے معصوم امام حسن کی بیوی کو ورغلایا اور وہ بیوی امام کے شہید ہونے کا سبب بنی. پھر وہی تاریخ دہرائی، امام جواد کے زمانے تک آئی، ام الفضل کی شکل میں، اور امام کے شہید ہونے کا سبب بنی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے کم زندگی پانے والا کوئی اگر معصوم ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے امام جواد ہیں. جس عمر میں لوگ جوان ہوتے ہیں، 25 سال کی عمر، اس عمر میں ہمارا اور آپ کا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا.
امام کو بغداد بلایا گیا. امام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے بغداد پہنچے، اور جب امام اپنے بیٹے امام علی نقی سے رخصت ہو رہے تھے تو ایسے رخصت ہوئے جیسے کہ آخری مرتبہ کوئی رخصت ہوتا ہے. میں کہوں گا مولا آپ کو بغداد بلایا جا رہا ہے، ابھی آپ دنیا سے جا نہیں رہے. امام آواز دیں گے میں بغداد جا رہا ہوں مگر وہاں سے واپس نہیں آؤں گا، یہ میرے بیٹے سے زندگی میں میری آخری ملاقات ہے. اب جب یہ میرا بیٹا مجھ سے ملاقات کرے گا تو مجھ سے ملاقات ایسی ہوگی کہ میں زندہ نہ رہوں گا. عزیزو، ایک رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے جس پہ انسان بہت بھروسہ کرتا ہے. وہ رشتہ ہوتا ہے بیوی کا. انسان جب پریشان ہوتا ہے سارے حال اپنی بیوی سے کہتا ہے، غم گساری اپنی بیوی کے ذریعے کرتا ہے. اسے ہم سفر کہا جاتا ہے، اسے زندگی کہا جاتا ہے. کسے کیا پتا کہ وہی بیوی جب کسی کی موت بن جائے. مجھے لگتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ امام کو اپنی شہادت کا اتنا صدمہ نہ ہوگا جتنا صدمہ امام کو اس بات کا ہوگا کہ امام کو زہر ان کی بیوی نے دیا. معتصم کے کہنے سے ام فضل نے امام کو زہر دیا. عزیزو، امام کو کئی بار زہر دیا جا چکا اور امام کئی بار درد میں تڑپے ہیں، مگر یہ ایسا زہر تھا کہ اب امام اس کا علاج نہ کر سکے. مجھے نہیں پتا کہ وہ زہر کیسا تھا، مگر میں نے ایک زہر کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو زہر امام حسن کو دیا گیا تھا، روایت کے فقرے ہیں جب امام حسن کو زہر دیا گیا امام کا سینہ لیلا پڑ گیا، کچھ دیر کے بعد کالا پڑا. پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب امام کے سینے کے ٹکڑے کٹ کر کر تشت میں گرنے لگے. امام کے تقریباً 70-72 ٹکڑے جب تشت میں گرے ہیں. عزیزو، جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، تڑپ گئے اور کہتے ہیں اے میرے بھیا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ ہاں عزیزو، زہر کا یہ اثر ہے. میں کہوں گا امام حسن ٹھیک ہے، زہر دیا گیا، آپ نے زہر کا صدمہ اٹھایا، درد میں مبتلا رہے، لیکن میرے مولا آپ کے پاس آپ کا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، غم گساری کرنے والا بھی ہے، درد کا مداوا کرنے والا بھی ہے، حوصلہ دینے والا بھی ہے. مگر میرے مولا ایک غریب امام ہے، غریب الوطن ہے، درد کا عالم ہے. امام کو جب زہر دیا گیا، نہ تو فرما بردار بیوی ہے نہ فرما بردار بیٹا ہے. میں نہیں جانتا امام نے اکیلے درد کو کیسے سہا ہوگا. ہاں عزیزدارو، امام نے درد کی مصیبت کو برداشت کیا. ایک وہ بھی منزل آئی کہ جب امام علی نقی از غیب پہنچے ہیں، باعجاز امامت پہنچے، امام کو غسل دیا، امام کو کفن دیا، امام کو قبر میں اتارا. اب میں یہاں پر کہوں گا مولا، میں مانتا ہوں کہ آپ کی مصیبت عظیم ہے، غریب الوطنی ہے، زہر دیا گیا ہے. آپ کے وقت، مصیبت کے وقت بیٹا نہیں ہے. مولا اگر بیٹا ہوتا تو آپ کی دل جوئی کرتا، مگر مولا آپ کا جد امجد ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بیٹا موجود نہیں ہے. اے میرے مولا، کربلا کے میدان میں دیکھیے بیٹا موجود ہے، لیکن اتنا مجبور ہے، نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے. عزادارو، غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ کفن کیسے دیا جاتا ہے؟ غسل ہاتھ سے دیتے ہیں، کفن ہاتھ سے پہناتے ہیں، قبر میں ہاتھ کے ذریعے اتارا جاتا ہے. مگر وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے. امام فریاد کر رہے ہیں اے میرے اللہ، کوئی
کوئی بیٹا ایسا مجبور نہ ہو کہ باپ کا لاشا سامنے ہو، بیٹا نہ غسل دے سکے نہ کفن دے سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُكْفِرُ قُلُوبِهِمْ جَنَّ يَكُونُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ